ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سلسلة سيرة النبي على صاحبها الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التساؤل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے. چھینک کے آنے کے وقت خوشی ہوتی ہے، جسم سے غلاظتیں نکلتی ہیں. ان اللہ یحب العطاس، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے. ویکرہ التساؤل، اور جمائی کو، اباسی کی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں جمائی، اباسی کو ناپسند کرتا ہے. جب کسی کو چھینک آئے فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، پس جس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے. فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلم پہ یہ حق ہے کہ سمعہ ان یشمتہ، کہ جب وہ اس کو سنے، اس کی آواز کو، یعنی چھینک کے وقت، اور پھر وہ جب شخص چھینک کے وقت الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے ضروری ہے کہ اس کا جواب دے، تو اس کا جواب دے. ان یشمتہ، جب وہ اس کو یعنی سنے. اما التساؤل، اور رہا جمائی، فإنما هو من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. فل یردہ، پس اس کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو روکے. مستطاع، جتنی حالت اس کو روکنے کی ہو سکے اس کو روکے. فإذا قال، پر جب کوئی جمائی کے وقت آہ کی آواز نکالتا ہے، قال ہا ضحک منہ الشیطان، تو اس سے شیطان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. اس قدر اخلاق سکھائے حضور علیہ السلام نے، مجلس کے آداب بتائے کہ شیطان اباسی کے وقت جو آوازیں نکال کے اباسی دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو اس پر شیطان ہنستا ہے. اب رحمان تو ناراض ہوگا جب شیطان ہنس رہا ہے، اور چھینک کے وقت اللہ اس پر ہنس رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور شیطان ناراض ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اور نماز کے وقت اگر چھینک آئے تو اس وقت الحمدللہ نہیں کہے گا. اگر نماز میں اگر اباسی آئے تو ہاتھ ہم نے یوں رکھا ہوتا ہے اور یہ خالی ہے، تو اس لیے اب اس ہاتھ کو یوں استعمال کیا، اباسی کو اگر یوں رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں یوں رکھیں گے تاکہ اس کوئی غلاظت وغیرہ ہو تو وہ منہ میں نہ جائے، یعنی روکنے کی کوشش کریں. بعض میں کیا ہے کہ اس کو اس وقت زور دیں ایسے دانتوں سے تاکہ ختم ہو جائے، اور حتی الوسع کوشش کریں کہ نماز میں جمائی اباسی نہ آئے. اور نماز کے اندر اگر چھینک آ جائے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا. اور نماز کے علاوہ جب کوئی شخص چھینک مارے تو اس کوئی ایک چھینک پر اس جواب پر الحمدللہ وہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے. کیا کہے؟ یرحمک اللہ. کون سا لفظ ہے؟ جو بعض ایسے نائب بندے بیٹھے ہیں جن کو ان لفظوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو دہرائیں، یرحمک اللہ. کیا ہے؟ یرحمک اللہ. اب یہاں تک ہے حدیث شریف میں کہ جس وقت چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو چھینک سننے والا اس الحمدللہ پر یرحمک اللہ کہے. جب چھینک سننے والا یرحمک اللہ کہے تو جس نے چھینک ماری ہے وہ اس کے کہے قاری صاحب یہدیکم اللہ. وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ. اس وقت یاد ہوتی ہے، اب یہ بیان کرنے میں غلطی لگ رہی ہے. یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تجھے بلندی دے، اللہ تجھے ترقی دے، تو نے مجھے دعا دی، اللہ تیرے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنتوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں جس کو تو عطا کر، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی روکنے والا نہیں جس کو کوئی تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں، اور جس کو تو دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک تیرا حکم نہ ہو. اے اللہ اپنے خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کی بندشوں کو دور فرما دے، ہم سب کی رکاوٹوں کو ختم فرما دے، ہم سب کی رزقوں میں برکت نصیب فرما، اوقات کے اندر برکت نصیب فرما، ایمان اور عمل صالح کے اندر برکت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.